إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لا إله إلا الله لا إله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله اب آپ کی سماعتوں کی نظر ہم کرنے جا رہے ہیں زینت القراء فخر قرات الشیخ القاری رجا ایوب صاحب جو تشریف لائے ہیں ملک تنزانیہ سے. انشاءاللہ آپ اپنے دل کے کانوں سے سنیں تو آپ کی روح کو تازگی ملے گی، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ. جناب رجا ایوب صاحب فرام تنزانیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله
فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله ابھی آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی اور تلاوت قرآن پاک نے ہماری روح، ہمارے دل اور دماغ کو معطر بھی کیا اور ہمارے ایمان کو تازہ بھی کیا۔ اب آخری ہمارے ثناخواں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر، دعا، سلام جس کے آپ منتظر ہیں۔ پورے پاکستان سے فون کر کے لوگ پوچھتے ہیں کہ دعا کس وقت ہوگی، تو وہ لمحے قریب ہیں۔ اپنے آپ کو تیار کر لیں دعا کے لیے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب کو۔ محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے ادھر آپ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں،
سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ سیدہ علی حسین و حسن، سیدہ علی حسین و حسن، پھول سارے حضور آپ کے ہیں، پھول سارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ اب غلاموں کو خوف کیوں کر ہو، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، آپ کے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا
چولیاں سب کی اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے شب کے اس آخری حصے میں کوئی چپ نہ رہے بلند آواز میں سچے بابوں کی نسبت کے ساتھ مدینہ پاک کے سفر کے لیے باواز بلند کہیے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ارے ہر سہارا گلے لگائے گا آئے ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں ارے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ایک شعر جاتے جاتے کیونکہ میرا قبلہ صوفی صاحب سرکار سے بہت قدیم بہت پرانا بہت درینہ تعلق ہے اور ایک دعا ہے میرے دل میں سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سب ایسے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے اس مصرے میں شامل ہو کر سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے گاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے گاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے فنا اتنا
जिन लम्हों के आप 1 साल से मुंतज़िर थे, इज्तिमा ख़त्म होता है तो अगले दिन ये उम्मीद बन जाती है कि फिर इज्तिमा होगा, फिर हम उस रिक्कत अंगेज़ दुआ में शामिल होंगे, हम अपने बुज़ुर्गों की फिर ज़ियारत करेंगे। मैं इन लम्हात में हायल नहीं होना चाहता। मेरी मुराद है हमारे रहबर रहनुमा, हमारे बुज़ुर्ग सूफ़ी बासफ़ा जनाब अलहाज सूफ़ी मोहम्मद शौकत अली कादरी साहब अपने दिलों को मुनव्वर करें। दिल और दिमाग की खिड़कियां खोल कर, आप इनकी बातें तो सुन चुके हैं। ये वो लोग हैं जो शैतान के रास्ते से हटाकर और रहमान के रास्ते पर लगा देते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उसने हमें दोबारा मौका दिया। मैं ख़ुसूसी तौर पर जो पंडाल में खड़ी इंतज़ामिया है उससे भी गुजारिश करूँगा बैठ जाएं। जो पंडाल में खड़ी इंतज़ामिया है वो भी बैठ जाएं। मेहरबानी करें, जो पंडाल में खड़े हैं साथी इंतज़ामिया के वो भी बैठ जाएं। सब साथी अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, मालिक जब उसकी तौबा कबूल कर लेता है तो ऐसे हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। एक बात को ज़हन में रखें, हम बड़े गुनाहगार हैं, हम बड़े ही गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बड़ी वसी है। आज जिस प्रोग्राम में आप तशरीफ फरमा हैं, यहाँ पर हजारों का मजमा है। क्यों टीवी वालों की वसातत से करोड़ों लोग इसको देखेंगे, पूरी दुनिया में देखा जा रहा होगा। मुसलमान होने की हैसियत से गुजारिश करना चाहूँगा, आओ आज अल्लाह अपने मालिक की बारगाह में इस अंदाज से तौबा करें, इस अंदाज से माफ़ी मांगें कि अल्लाह पाक को हमारा ये तरीका पसंद आ जाए। जो बंदा अपने रब की बारगाह में तौबा करता है ना, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। अब लोग दूर दराज से आए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग 40-40, 50-50 बसें अपने खर्चे पे लेके आए हैं। अल्लाह, 20-30 बसें तो एक मामूली सी बात है। एक साथी है, उन्होंने 100 बसों का इरादा किया सुबह लाने का, 100 बस। जब 70 होगी तो उन्होंने मुझे कहा पीर साहब 30 रह गई हैं, दुआ करना है कि चंद दिन बाकी हैं वो भी मुकम्मल हो जाएं। 100 बसें भर के लेके आए बंदों की। मैं खुसूसी तौर पर मशकूर हूं। पता नहीं कोई अल्लाह के कितना मकबूल बंदा होगा यहाँ पर। कितने लोग बैठे, कितने लोग दुआ सुनने, कितने
کتنے لوگ پریشان ہوں گے اس وقت اپنے اپنے مسائل کو لے کے. کسی کی بیٹی بیمار ہوگی, کسی کا بیٹا بیمار ہوگا. ابھی ایک ساتھی نے لکھ کے بھیجا کہ ان کا بیٹا بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں جانا پڑا اس کو, اللہ اس کو شفا دے. اور جن کا بیٹا بیمار ہے ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں گیا ہے, ماں بھی یہاں ڈیوٹی کر رہی ہے, باپ بھی یہاں ڈیوٹی کر رہا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ بے اولاد بیٹھے ہوں گے جو اس امید پر ہوں گے کہ آج دعا ہوگی تو اللہ مجھے اولاد دے دے گا. کتنے لوگوں کی بیٹیاں اپنے گھر میں پریشان ہوں گی اور یہ سوچ کے بیٹھے ہوں گے کہ آج دعا ہوگی تو میری بیٹی اپنے گھر میں سکون میں آ جائے گی. کتنے بیمار ہوں گے جو عرصہ دراز سے بیڈ پہ پڑے ہوں گے, بیٹے کو آواز دیتے ہوں گے, بیٹا بھی اس کی آواز نہیں سنتا. اللہ محتاجی سے سب کو بچائے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے, کتنے انگنت ایسے لوگ ہوں گے جو مقروض ہوں گے, قرض لے کے آئے ہوں گے. میں بتا رہا تھا ساتھیوں کو کل کہ ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک بڑھیا 2 بالیاں اپنی لے کے آ گئی. کہلے پیر صاحب میں نے یہ بالیاں بیچنی ہیں اور بالیاں بیچ کے میں نے یہاں سے اپنے گاؤں سے بس بھر کے لے کے جانی ہے, بس والے کو کرایہ دینا ہے. میں ماڑی عورت ہوں, لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں, لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ میں وہاں بس لے کے جاؤں, چونکہ میری بیٹی کے گھر میں 17 سال کے بعد اس اجتماع میں دعا مانگی تھی تو اللہ نے میری دعا قبول کر کے میری بیٹی کو بیٹا دے دیا تھا. میرے بھائیوں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچو تو صحیح ذرا, زندگی میں کتنے گناہ کرتے رہے, کتنی برائیاں کرتے رہے, کیسے کیسے برے عمل کرتے رہے. اگر خود دیکھیں اپنے آپ کو تو شرم, اپنے گناہوں پہ خود رونا آتا ہے اور یقین نہیں آتا کہ یہ والا گناہ میں کرتا رہا ہوں. اس بات پر یقین نہیں آتا کہ یہ گناہ بھی میں نے کیا ہے, یہ برائی بھی میں کرتا رہا ہوں. میرے بھائیوں سوچو ذرا, کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر توبہ کے قبرستان چلے گئے, آج وہ قبروں کے اندر پڑے ہیں. سبحان اللہ بھی کہنا چاہیں تو ان کا اختیار نہیں ہے نا. میرے بھائی, اللہ نے تجھے کتنا اچھا موقع دیا ہے. جتنی دنیا اس پروگرام کو سن رہی ہے, اس آواز کو سن رہی ہے, اپنے خالق سے مانگنے کا تو اختلاف نہیں ہے نا, اپنے رب سے توبہ کرنے کا تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. ہمیں پاکستان کے اندر اس وقت رات کا پچھلا حصہ ہے, اس حصے میں جو دعا مانگی جائے اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. بیرون ملک سے ساتھی آئے ہیں اور اس نیت سے آئے ہیں کہ اللہ میری بیٹی کو یہاں سے شفا دے دے. ایک ساتھی اس لیے آئے ہیں کہ اللہ میری بیٹی کو اولاد دے دے. ہر بندہ اپنی اپنی نیت لے کے آیا ہے نا, اور اللہ جو سارے جہان کا مالک ہے پتہ کتنا بے نیاز ہے. اگر اس نے آپ کی دعاؤں کو قبول نہ کرنا ہوتا تو آپ کو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے یہاں لا کے بٹھاتا نہ. پھر آپ کو ساری رات گزر گئی, سردی بھی ہے, بیٹھے بھی ہیں. دنیا میں مختلف جگہوں پر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا, مختلف ٹائم ہوں گے وہاں پر, لیکن پاکستان کے اندر پچھلے سالوں میں جتنا بھی بڑا اجتماع ہوا ہے ہمارا, اس مرتبہ الحمدللہ سب سے زیادہ لوگ ہیں, باوجود اس کے کہ کورونا بھی ہے. میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں, آپ سے یہ ایک التجا کرنی ہے, گزارش کرنی ہے
کہ جب کبھی گناہ سرزد ہو جائے، برائی سرزد ہو جائے، برا عمل ہو جائے، تو میرے نبی کی حدیث پاک سن لو ذرا۔ میرے نبی لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد توبہ کیا کرو، کوئی اچھا کام کیا کرو کہ جس اچھے کام کے سبب سے تمہاری برائی کو ختم کیا جائے یا تمہاری برائی پر وہ اچھائی غالب آ جائے۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے کبھی غلطی، بحیثیت انسان وہ غلطی تو ہوتی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ نہیں ہے، لیکن نیک عمل ضرور کیا کرو۔ بہت سارے ایسے لوگ جو زندگی میں نماز پڑھی نہیں، ایسے ہی قبرستان چلے گئے، ہائے ہائے ہائے، قرآن پڑھا ہی نہیں، ایسے ہی قبرستان چلے گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پیتے پیتے مر گئے، اسی حالت میں قبرستان چلے گئے ہوں گے، ہائے ہائے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو سود لیتے رہے، سود دیتے رہے، اسی حالت میں موت آ گئی۔ کتنے ایسے لوگ دنیا سے گئے ہوں گے کہ رشوت لیتے اور رشوت دیتے رہے، اسی حالت میں موت آ گئی، اور پیچھے سے گھر والوں نے یہ سوچ لیا کہ شاید ہو سکتا ہے ان کا بڑا اچھا مقام ہوگا۔ میرے بھائی، پردے میں سننے والی بہن اور بیٹی، اتھے عملاتے ہونے نے نہ بیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ یہ چودھری صاحب آگے نے، شیخ صاحب آگے نے، میاں صاحب آگے نے، صوفی صاحب آگے نے۔ میرے بھائیوں، وہاں ذات نہیں، عمل پوچھا جائے گا۔ ہم لوگ جنازہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لوگ جنازے پر فیصلے کر جاتے ہیں۔ آگے جنازہ جا رہا ہوتا ہے، پیچھے اس کی برائیاں بیان ہو رہی ہوتی ہیں مرنے والے کی۔ میرے نبی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں قیامت والے دن پوچھا جائے گا کتنا تمہیں علم تھا اور کتنا تم عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا پوچھا جائے گا؟ کتنا تمہیں علم تھا اور کتنا تم عمل کرتے تھے۔ کس کو نہیں پتا کہ شراب پینا گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ زنا جو ہے حرام ہے اور گناہ ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کس کو نہیں پتا نماز چھوڑنا گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا بد نگاہی گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا سود کا لین دین گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا رشوت کا لین دین گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے؟ دوسروں کا حق مارنا گناہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن پوچھا جائے گا کتنا تجھے علم تھا، کتنا عمل کرتا رہا۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اٹھنا ہے، ہم نے حساب دینا ہے دوبارہ اٹھ کے۔ سوچو تو صحیح ذرا، خدا نخواستہ بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر پوچھا جائے گا نا کتنا تجھے علم تھا، کتنا عمل کرتا رہا۔ پھر بتاؤں کیا پوچھا جائے گا؟ کہاں سے کماتا تھا اور کہاں خرچ کرتا تھا۔ اللہ اکبر، تیری کمائی حلال تھی، حرام تو نہیں کماتا تھا کہیں۔ ایک بات کو ذہن میں رکھیں، بچوں کے نصیبوں کو خراب کرنے کے لیے، بچوں کو اپنی اولاد کو بد نصیب کرنے کے لیے حرام کمائی کافی ہے۔ حرام کمائی تیرے بچوں کے نصیب خراب کرے گی، بس یہ کہنا کافی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہاں سے کماتا تھا اور کہاں خرچ کرتا تھا۔ اب ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم تو حلال کماتے ہیں، بالکل الحمدللہ،
یہ تو خیال کرو حلال کما کے حلال جگہ پر ہی خرچ کرتے ہیں نا، کہیں حرام راستے پر تو نہیں خرچ کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی کمائی کسی اور کو کھلاتا ہو، اپنی بیوی کا حق کسی اور کو دیتا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کچھ سال پہلے میں نے ایک بات یہاں گزارش کی تھی، آج پھر دوہرا رہا ہوں، کہاں سے کماتے اور کہاں خرچ کرتے۔ ایک بچی یہاں پر پڑھتی تھی میرے پاس ہمارے ادارے میں، تو آ کے کہنے لگے پیر صاحب میں نا، دونوں تینوں بہنیں آئیں، کہنے لگے پیر صاحب آپ ایسا کریں کہ مجھے نا اپنے گھر میں نوکرانی رکھ لیں۔ باپ اس کا کروڑ پتی تھا، باپ کروڑ پتی تھا، انتقال ہو گیا۔ کہنے پیر صاحب مجھے اپنے گھر میں نوکرانی۔ میں کہا بیٹا کبھی بیٹیاں بھی نوکر ہوتی، بیٹیوں کو کون نوکر ہوتا؟ بیٹیوں والوں کو کبھی پوچھو، بیٹیوں والوں کو کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے جب جوان بیٹی کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے اس وقت، وہ غریب کی ہو یا امیر کی، یہ بات بڑی دور کی ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا۔ تو میں نے کہا بیٹا کبھی اولادیں بھی ایسے، اب کیسے الفاظ بول رہی ہو؟ تمہارے ابو تو الحمدللہ ٹھیک تھے۔ انہوں نے کہا پیر صاحب میرے ابو بڑے امیر تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں، 1 سال ہو گیا ہے، کروڑوں روپیہ تھا ان کے پاس، گھر بھی تھے ان کے پاس 2، پراپرٹی بھی تھی، گاڑیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن ابو کے مرنے کے بعد پتا چلا کہ ابو کسی غیر کے نام سارا کچھ کر گئے ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں، ہم کپڑے سلائی کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تو پھر اپنے پیٹ پالتے ہیں۔ پیر صاحب لوگوں کے گھروں میں جب جا کے کام کرتے ہیں تو لوگ ہمیں پتہ نہیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جو اپنی اولادوں کی کمائی کسی کو کھلائیں، یاد رکھو ان کی اولادیں برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر بے ضمیر لوگوں کے گھر میں ان کی بیٹیاں کام کرتی ہیں، پھر جا کے کیا کریں؟ پیٹ تو پالنا ہے نا انہوں نے پھر اپنا۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کی کمائی اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ ایسا نہیں ہو قیامت والا دن ہو اولاد اللہ کی بارگاہ میں کیس دائر کر دے، اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، تھا تو میرا باپ لیکن ہمارا حق کسی اور کو کھلایا کرتا تھا۔ میں چونکہ ایک طبیب ہوں، سینکڑوں مثالیں ہیں میرے پاس۔ بیویاں آ کے روتی ہیں کہ ہمارا گھر نہیں ہے، غیروں کو گھر لے کے دے دیے ہیں، بچوں کو کھلاتا نہیں ہے، غیروں کو کھلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ سے میری التجا ہے، خدا کے واسطے خدا را اپنی حلال کمائی اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جن کا حق ہے ان کو کھلاؤ یار۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن تجھے پوچھا جائے گا کہاں سے کماتا تھا، کہاں خرچ کرتا تھا۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری باتیں، بہت ساری باتیں۔ بڑھیا عورت علاج کے گھر سے میرے پاس آ رہی تھی تو کہنے لگی بیٹا چونکہ خواتین سے ملاقات نہیں ہوتی میری، جب علاج کے لیے بیٹھتا ہوں عورتوں سے ملاقات نہیں ہوتی شروع سے ہی، مطلب عرصہ دراز سے 20-25 سال سے مطلب خواتین سے ملاقات نہیں ہوتی، تو وہ ایک چٹ لکھ کے بھیجتی ہیں، ان کے ذریعے سوال کو جواب دے دیتا ہوں جو بھی روحانی مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑھیا کہنے لگی بیٹا میں نے آپ سے ملنا ضروری ہے، کچھ بات ضرور کرنی ہے۔ میں کہا ماں جی ٹھیک ہے۔ ملاقات کی میں نے، جن کے لیے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے وہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں صرف۔
कहने बेटा मैं बीमार हो गई और इतनी बीमार हुई कि मैं कोमे में चली गई। कोमे में जाने से एक दो दिन पहले मैंने अपनी बेटी को बुलाया कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है कि मैं दुनिया में ना रहूं, चली जाऊं दुनिया से, तो मेरा बेटा तूने मेरा ख्याल करना है। कह रहे तबीयत मेरी बड़ी खराब थी, मेरी बड़ी बेटी ने, वो बुढ़िया बता रही है कि मेरी आंखों के सामने मेरे दोनों सोने के कड़े उतार के अपने पर्स में रख लिए। मैंने बेटी को इतना ही बताया कि मैं बीमार ज्यादा हूं, हॉस्पिटल में थी, कड़े उतार के रख लिए। मैं क्या सोच सकती थी, माँ तो उस वक्त पड़ी होती है ना, या बाप जो बीमारी की हालत में होता है तो उसी को ही पता होता है क्या गुजर रही होती है। कह रही बेटी ने दोनों कड़े उतार के अपने पास रख लिए। कह रहे अल्लाह का करना ऐसा, मैं कोमे में चली गई, अल्लाह ने मुझे शिफा दी, मैं कोमे से दोबारा ठीक हो गई। कह रहे अब वही मेरी बेटी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने कड़े उतारे थे। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं जिन्ना खातर तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे, पैर पसार रुपये विच वेड़े कड्डो कड्डो कर दे। यानी जब जनाजा घर में रखा होता है ना तो उस वक्त क्या होता है, कहते हैं जल्दी करो, इसको निकालो, इसको ये बदबू छोड़ देगा, इसके जिस्म से बू आएगी, इसको जल्दी निकालो। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन तुझे पूछा जाएगा कहां से कमाता था, कहां खर्च करता था। और तीसरी बात क्या फरमाई पता है, फरमाया तुझे पूछा जाएगा तेरी जवानी के दिन और रातें कहां गुजरी। हाय हाय हाय, शराब खाने में, जिना के अड्डे पर बुराइयां करते करते कहां तेरी रात गुजरी, कहां तेरी जवानी गुजरी। जवानी के दिन और जवानी की रातें कहां गुजरी तेरी। अब लोग दूर दराज से आए हैं, करीब से आए हैं, जहां तक निगाह जा रही ना सब लोग ही नजर आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं कह रहा हूं यार शायद मेरे मालिक की करम नवाजी से शायद किसी एक पे करम नवाजी हो जाए, उसके आंसुओं का सदका अल्लाह सबके गुनाह माफ फरमा दे। वो तो बेनियाज है ना भाई, वो गफूर रहीम है। ये सारी बात सुनाने का मकसद फकत मेरा ये है कि आज अल्लाह की बारगाह में तायब हो जाएं, तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे अल्लाह से, अल्लाह से माफी मांगे यार, तौबा करें अल्लाह से, अपने गुनाहों पर तौबा करें। अपने गुनाहों से तौबा करो ना, साथ एक इरादा करो, अल्लाह मैं अपने गुनाहों से तौबा तो करता हूं, लेकिन अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है, तू मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरी औलाद में से किसी एक को दीन के रास्ते पर लगा दे। किसी एक, सारी औलाद में से जो नौजवान है वो खुद जाती तौर पर सोचें, या लोग अपनी फैमिलियों को लेके आए हैं, अपनी बहनों को लेके आए हैं, अपनी बेटियों को लेके आए हैं, अपनी माओ को लेके आए हैं, दूर दराज से इतना सफर तय करके आए हैं, हजारों रुपया किराया खर्च करके आए हैं। मेरा ख्याल है मैं दोस्तों के साथ बैठ के कैलकुलेशन कर रहा था, खाली बसों का किराया 3 करोड़ से ज्यादा का बनता है, जितनी बसें यहां आई हैं। मैं आपसे ये कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि हम मुसलमान हैं, हमें अपना ईमान बचाना चाहिए, हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। नौजवानों से कहना चाहूंगा, बजरिया इंटरनेट खुदा की कसम हमारी नई नस्ल बर्बाद हो रही है, हमारी नई नस्ल बर्बाद हो रही है। माँ बाप को शायद इस चीज का इल्म ही नहीं है कि हमारी नई नस्ल बर्बाद हो रही है। हमारे कॉलेजेस के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों की तरबियत को बर्बाद किया जा रहा है, दीन से दूर किया जा रहा है, बागी किया जा रहा है, दीन से, माँ बाप से बागी किया जा रहा है।
اچھا ہم حکومت پہ ڈال دیں گے جی، حکومت کو کرنا چاہیے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، کرنا چاہیے، لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں بحیثیت ماں باپ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اپنی اولاد کی تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر ماں باپ کو پوچھا جائے گا، ہر ماں باپ کو پوچھا جائے گا، اس کی اولاد کے بارے میں ہر ماں باپ کو سوال ہوگا۔ خدا را اپنی اولاد کی طرف دھیان دیں۔ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں نا، کسی وقت میں آپ کو میری بات یاد آئے گی۔ اولاد یا اولاد کی اولاد وہ بھی تو آپ ہی کی ہے نا۔ اپنے گھر میں اپنی اولاد کی طرف دھیان دیں، اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں۔ بہترین طریقہ کار یہ ہے، جس عالم دین سے آپ کی وابستگی ہے اسی کے بارے میں اپنے بچوں کے دل میں محبت ڈال دیں، کم از کم دین پہ تو قائم رہے گا نا وہ۔ جس دینی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، ایک بات یاد رکھیں، قادیانی مرزائی دینی جماعت نہیں ہے، یہ مرتد ہیں، یہ کافر ہیں، ان کو مت دینی جماعت سمجھیں۔ میں آپ مسلمانوں کو یہ بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہمارے مسلمانوں کے بچے، ہماری مسلمانوں کی بچیاں، ہماری مسلمانوں کی اولاد قادیانیوں کے حق میں اپنی فیس بک پر ان کی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، ان کے حق میں بولتے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دو گے سارے؟ کہ کافروں کے حق میں بولتے تھے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں قادیانی بھی ایک مذہب ہے اور مسلک ہے، مسلک نہیں ہے، بالکل مسلک نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ ایسا ناسور ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ جو محسوس بھی نہیں ہونے دیتی اور بربادی مچا دیتی ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں دھیان پھر ادھر لاؤں گا، اپنے بچوں کی طرف دھیان کریں۔ میری بات جس کو نہیں سمجھ آنی اس کو نہیں آنی، اپنی اولاد کی طرف دھیان دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کہ ہمارے بچوں میں کوئی غیر مسلم یعنی قادیانیوں کی سپورٹ کر رہا ہو۔ بتاؤ پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دیں گے ہم؟ بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، یہ گاؤں میں جو گاؤں کے لوگ ہیں نا، جو گاؤں سے آئے لوگ ہیں، ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، خدا کے واسطے جہاں پر قادیانیت زور پکڑ رہی ہے وہاں پر اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ تاکہ ان کا جواب دیا جائے۔ ان سے لا تعلقی کرنا یہ بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، اصل لا تعلقی یہ ہے کہ تیری نسل میں کوئی عالم بن جائے۔ میرے بھائیو، آپ کو میں یہ صرف اجتماع کرنے کا ایک مقصد ہے نا یار، کوئی پیسہ اکٹھا کرنا مقصود نہیں ہے، نہیں، میرا تو اس بات پہ یقین ہے، جو آپ کا رب ہے وہ میرا رب ہے، جو آپ کو امیر کرنے والا وہی مجھے بھی امیر کرنے والا ہے، جو آپ کو دینے والا وہی مجھے بھی دینے والا ہے، جو آپ کی سنتا وہی میری بھی سنتا ہے۔ یہاں بلانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں اپنے گھروں پر توجہ دینی چاہیے۔ جو بہنیں اور بیٹیاں، ان سے بھی گزارش کروں گا میں،